السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَكَذَلِكَ، وا کے معنی اور، کذالک، ذالک الکتاب میں ہم ذالکہ کا معنی پڑھ چکے۔ ذالکہ وہ، اشارے کے لیے، اشارہ بعید۔ کذالک کا طرح کے معنی میں آتا ہے، کذالک اس طرح، وکذالک اور اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے گزشتہ آیت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ اختیار ہمارا ہے، ہمارا اختیار ہے، جو چاہے کریں۔ تو وَكَذَلِكَ، اور اسی اختیار کی بنیاد پر، اسی اپنی خاص اپنے مقام کی بنیاد پر، اپنی حیثیت میں، جعلنا، ہم نے کیا، ہم نے بنایا، کم، تم لوگوں کو، یعنی اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے، امتاً، ایک پوری امت بنایا ہے، ایک ایسی جماعت بنایا ہے، واسطاً، جو متوسط ہے، معتدل ہے، جس کے اندر ایک توازن ہوگا، جو واسطہ بنے گی۔ لِتَكُونُوا، تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ تم ہو جاؤ، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، شہید کی جمع، شہید کے معنی گواہ، گواہ بنو، تمہیں گواہی کا مقام دے رہے ہیں، علی الناس، انسانیت پر۔ اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ اس کے حوالے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ روایت آتی ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ گواہی سے مراد یہ ہے کہ دوسری امتیں جن تک نبیوں نے پیغام دیا، تو کفار جب میدان حشر میں انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کیا ان نبیوں نے تم تک اپنا پیغام پہنچایا، تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی ہم تک تو نہیں پہنچا تھا۔ تو مسلمان کھڑے ہوں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ، ہمارے ان انبیاء نے ان تک بات پہنچا دی تھی، آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو وہ پوچھیں گے تو تمہیں کیا پتہ؟ وہ کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان اس سے زیادہ ہوتا ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس سے زیادہ اعتماد ہمیں اس چیز پر ہے جو ہمارے نبی نے فرما دیا، اور انہوں نے فرمایا تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو پوری تبلیغ فرمائی، اس کا حق ادا کیا، تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ تو ایک تو یہ معنی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے انسانیت پر گواہ کے طور پہ امت وسط بنایا ہے۔ اور دوسرا اس میں گواہی کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لوگوں کے سامنے اپنے قول و عمل سے اللہ کے دین کو پھیلایا ہے، اللہ کے دین کو پیش کیا ہے، اب مسلمانوں کا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال و اعمال کو آگے پھیلائیں، دین کو آگے پھیلائیں، تاکہ وہ لوگوں پر ایک گواہ کی حیثیت اختیار کر لیں۔ تو ہر مسلمان بنیادی طور پر مبلغ ہے، گواہ ہے، شہید ہے۔ تو فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم انسانیت پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں پر گواہ، تمہاری گواہی نبی دیں گے۔
اسی طرح وہ جو بخاری کی روایت کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ مسلمان دوسرے انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وما جعلنا القبلہ، وہ جو گزشتہ آیت میں قبلے کا ذکر آیا اور اگلی آیت میں اس کی تبدیلی کا ذکر آئے گا، تو اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا القبلہ، وہ قبلہ التی جو کنتا تم تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اے نبی جس قبلے پر آپ تھے، یعنی جس قبلے پر آپ قائم تھے، علیہا اس قبلے پر، اسے ہم نے نہیں بنایا الا مگر، یعنی ہم نے بنایا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، وہ جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے لنعلم، تاکہ ہم پتہ لگائیں من یتبع، تاکہ نشان لگ جائے، علامت لگ جائے اس چیز کی ایسے شخص پر، من جو یتبع اتباع کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، جو فالو کرتا ہے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک ہوتے ہیں اپنے تخیلات، اپنے اوہام، اپنے عقیدے از خود جو بنائے گئے ہوتے ہیں خواہشات کے تحت یا ماحول کے تحت، ایک ہوتا ہے اللہ کے رسول کے حکم کو سن کر اس کے مطابق چلنا۔ ایمان وہ ہے، عمل صالح وہ ہے جو رسول کے حکم کے مطابق ہو، نہ یہ کہ میں نے خود ایک کنسیپٹ بنایا اور خود اس پہ چل پڑا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا، ایک امتحان تھا، تاکہ معلوم ہو کون ہے جو رسول کو فالو کرتا ہے۔ اب وہ مکہ والے جن کا دل خانہ کعبہ کی طرف تھا، جب وہ مدینہ آئے اور انہیں کہا گیا کہ اس طرف اپنا رخ کرو، بیت المقدس کی طرف رخ کرو نماز کے لیے، تو ایک اچھا خاصا امتحان تھا۔ جس کے ساتھ دل لگا ہو، جس کے بارے میں یقین ہو گیا ہو، جس کے تقدس کا یقین ہو، اور پھر بندے کو کہا جائے اس طرف نہیں دوسری طرف کرو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ امتحان لیا، معلوم ہو جائے کون ہے جو رسول کو فالو کر رہے ہیں، من ان لوگوں میں سے جو ینقلبو بدل جاتے ہیں، انقلاب سے ہے، انقلبا وہ پھر گیا، انقلبا پلٹ گیا، اسی سے ینقلبو وہ پلٹ جاتا ہے، اور اسی سے مصدر ہے انقلاب، ہماری اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انقلاب، بالکل پلٹ جانا۔ ایک حکومت تھی پلٹ گئی، اس کا تختہ پلٹ گیا، دوسرا کوئی آ گیا، انقلاب آ گیا۔ تو ممن ینقلب ایسے لوگوں میں جو پلٹ جاتے ہیں، یعنی دین کے رستے پر چل رہے تھے لیکن اچانک ایسا حکم آیا جو ان کے کنسیپٹ سے باہر تھا، جو ان کے خیال سے باہر تھا، تو ینقلب علی عقبیہ، تو وہ پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ، عقبیہ، عقبین، عقب سے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور عقبین دو ایڑیاں، ہر انسان کے دو پاؤں دو ایڑیاں، تو عقبیہ اس کی دو ایڑیوں کی طرف پلٹ جاتا ہے کہ بل پر پلٹ جاتا ہے، یعنی کہ منہ موڑ کے واپس بھاگ جاتا ہے، اپنے اصل رستے سے واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تاکہ معلوم ہو کون ہے جو رسول کو فالو کرتا ہے اور کون ہے جو واپس اپنے شرک کے رستے پر چل پڑتا ہے، اپنی منمانیوں کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور فرمایا وَإِن، یہاں ان جو ہے یقین کے معنی میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ لَكَبِيرَةً یہ معاملہ تھا بہت ہی سنگین، بہت بڑا بھاری تھا یہ امتحان، الا مگر ایسے لوگوں پہ یہ امتحان بھی بھاری نہیں تھا، علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ نے، یعنی جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، دل ان کے دل میں ایمان و ہدایت جاگزیں ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کو یہ ہے کہ رسول نے فرمایا تھا اس طرح پڑھو تو ہم نے اس طرح پڑھ لیا، رسول نے فرمایا اس طرح پڑھو تو ہم نے اس طرح پڑھ لیا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے میں فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ یہاں ایک تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، انہوں نے اس کی تشریح کچھ یوں فرمائی ہے،
فرمایا جن لوگوں نے اپنے جذبہ ایمان کے تحت اس تبدیلی کو فوراً قبول کر لیا تھا اور 17 ماہ پھر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی اور پھر اس کے بعد حکم آیا دوبارہ بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ کی طرف، تو اس کی طرف پلٹ گئے۔ فرمایا یہ جو جذبہ ایمانی تھا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے، ایک وہ مفہوم ہے جو بتایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ جو حضرات اسی 17 مہینے کے عرصے میں ہی وفات پا گئے اور وہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رک کر کے جیسے حکم تھا، پھر اب 17 ماہ تقریباً 17 ماہ کے بعد اب حکم ملا ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز رک کر کے نماز پڑھو، تو جو اسی دوران میں فوت ہو گئے ان کے ایمان ان کا کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ ایک تو یہاں نماز کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا کہ نماز ایمان کی اصل علامت ہے، اور پھر نماز جس درجے کے ساتھ پڑھی گئی وہ ایمان ہی تھا جس نے ان کو اس نماز کے لیے کھڑا کیا۔ تو فرمایا اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع کر دے، ان نمازوں کے پیچھے کے ایمان کے جذبے کو ضائع کر دے، لہٰذا ان کی نمازیں قبول ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالی بالناس انسانیت کے ساتھ، لرؤوف، رؤوف کے معنی شفقت، بہت شفقت فرمانے والا، اور اس سے پہلے لام لگا کے اس میں مزید شدت پیدا کر دی، تاکید پیدا کر دی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف، یقیناً اللہ تو انسانیت کے ساتھ بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے، رحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ بھرپور شفقت و رحم کا معاملہ فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل صالح کو قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار اور اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔